ہم لوگ بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتا ہے، بلکہ ہم بھی پیدا ہوتے ہیں اور جانور بھی پیدا ہوتا ہے، ہم بھی ننگا پیدا ہوتے ہیں، جانور بھی ننگا پیدا ہوتا ہے۔ بڑا ہو کے جو کپڑا نہ پہنے وہ جانور ہے، اور جو کپڑا پہن لے اسے انسان کہا جاتا ہے۔ واہ واہ، بھوک دونوں کو لگتی ہے، حلال و حرام کی تمییز کیے بغیر کھا لے اسے جانور کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ! اور جو حرام کو چھانٹ کر صرف حلال کو کھائے اسے حضرت انسان کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ! غور کیجئے گا، لوجک دے رہا ہوں۔ پیاس دونوں کو لگتا ہے، کھڑے کھڑے کہیں بھی پاک یا ناپاک پانی پی جائے اسے جانور کہتے ہیں، اور جو بیٹھ کر 3 سانس میں صرف پاک پانی پیے اسے حضرت انسان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! اس کا مطلب 90% انسان جانور کی طرف ہے۔ اچھا، انسان پر اب آ جائے تو انسان دنیا میں اس وقت 7.5 ارب سے زیادہ ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، میں نے ایک ایسا انسان کو دیکھا ہے جو نوٹ ہی نہیں پہچانتا، جو پیسے کو نہیں پہچانتا، جو ہم لوگوں کی بھاشا بھی نہیں جانتا، اس کو ہندوستان کی ایک مخصوص ایریا میں مخصوص زبان میں جروا کہا جاتا ہے۔ جب ہم لوگ انڈمان نکوبار علامہ فضل خیر آبادی کے مزار شریف پہ گئے تھے، وہاں ایک پروگرام تھا، تو جنگل سے ہوتے ہوئے ہم گزرے تو جنگل میں ایسی آبادی تھی انسانوں کی جس کو آدی واسی بھی کسی زمانے میں کہا جاتا ہے، ابھی بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جنگل ہی میں رہتے ہیں۔ اچھا، آپ کو پتا وہ لوگ ہرن کی پوجا کرتے ہیں، شیر کو مار کے کھا لیتے ہیں۔ کیا بات! اپنے لوگوں کو دیکھ لے تو مار ڈالیں گے اپنے لوگ کو، وہ سمجھتے ہیں ہم لوگ دشمن ہیں اس کے۔ ان کا کہنا ہے کہ پورا انڈیا ہمارا ہے، یہ گورے انگریز آ کے قبضہ کر لیے اور پھر اس کے بعد یہ لوگ کالے لوگ قبضہ کر کے رکھے۔ ہم لوگ کو وہ مہاجر سمجھتے ہیں، اس کا انڈیا یہ سمجھتے ہیں۔ پورا جنگل پہ راج، ہیلی کاپٹر سے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے تو تیر سے ہیلی کاپٹر کو مار کے گرا ڈالا۔ اس کے 2 آدمی کو سمندر کے راستے سے پکڑ کے لیا، پانی سمندر کا پینے کے لیے آئے تھے، 2 آدمی کو پکڑ کے سمندر میں کشتی پہ بیٹھا کے آبادی میں لائے۔ آبادی میں جب وہ لوگ آئے تو مر گئے، کیونکہ آبادی سوٹ نہیں کی۔ سوچے جس طریقے سے مچھلی کو باہر نکال کے رکھ دے تو کیسے مر جاتے ہیں، کلائمیکس اس کو اس کے حساب سے نہیں ملتا۔ اپنے لوگ اگر صرف اکیلے جنگل میں رہے تو اپنا بھی یہاں رہے، اس طرح ان لوگوں کو یہاں رہا۔ تو انسان بھی 2 طرح کے ہوئے، دراصل انسان بھی جانور ہی ہے۔ میں ایک دن سوچا آدی واسی کے بارے میں کہ جنگل میں یہ رہتے کیسے ہوں گے یار، ہم کو تو بغیر مچھردانی کے نیند نہیں آتی۔ تو خیال آیا جیسے شیر رہتے ہیں، جیسے ہرن، جیسے لومڑی، جیسے گیدڑ، جیسے جانور رہتے ہیں۔ جانور بھی تو انسانی ہے، حیوانی ہے۔ انسان بھی جانور ہی ہے، جانور جان والا، طاقتور طاقت والا۔ تو جانور کا مطلب ہوتا ہے جان والا، ہم لوگ بھی جانور ہی ہیں۔ بس ہم جو بھینس اور مینا، کبوتر، کوا سے جو الگ ہے نا، وہ الگ ہے عقل کی وجہ سے۔ آج تک کسی کوا نے اپنے لیے کرتا پاجامہ نہیں سلایا ہے، مگر انسان غور و فکر کر کے اپنے لیے کرتا پاجامہ سلائے، کپڑے سلائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو جانور سے الگ ہے وہ عقل کی وجہ سے۔ اور عقل کیا ہے؟ میں جانتا ہوں 4-5 ہی لوگ موجود ہیں پرسنٹیج کے حساب سے، مگر بات غور سے سنیں گے تو ہر ایک 1000 پہ بھاری ہوتا ہے۔ بے شک۔ بس میں یہ کہوں گا، اپنے ہر انسان ایک کمپیوٹر ہے۔ میری گفتگو کو پروگرام اور فائل مانتے ہوئے اپنے کمپیوٹر کے سسٹم میں اپلوڈ کریں اور ڈسپلے پہ اسی کو شو کریں، اس پر عمل کریں۔ اس حیثیت سے گفتگو سنیے گا، انجوائے اور تلذذ کے لیے نہیں۔ انسان جو دوسروں سے الگ ہوا یہ عقل کی وجہ سے۔ عقل کیا ہے؟
عقل کے بارے میں لوگوں کی مختلف تعریفیں اور مختلف نظریات ہیں. ابھی سائنس کی رپورٹ آئی ہے کہ 100 بلین وائر انسان کے دماغ میں. 100 بلین. بلین کس کو کہتے ہیں؟ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے. 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے اور 100 کروڑ کا 1 بلین ہوتا ہے. 100 بلین وائر انسان کے دماغ میں اور 100 ٹریلین کنیکشن یعنی جوڑ ایک وائر دوسرے سے جڑتا ہے وہ انسان کے دماغ میں. اور وائر اور جوڑ جتنے زیادہ ہوں گے دماغ اتنا ہی زیادہ چلتا ہے. جس طریقے سے 1 ہارس پاور کی موٹر اس کے اندر وائر لگے ہوئے ہوتے ہیں. 2 ہارس پاور میں اتنے وائر ہوتے ہیں, 3 ہارس پاور میں اتنے. ڈیو پہ چلے جائے 500 ہارس پاور کی موٹر اتنے وائر لگے ہوئے ہیں. وائر اور جوڑ جتنے زیادہ ہوں گے دماغ اتنی زیادہ ہوگا. آپ کے محلے میں جو شخص دماغ کا تیز ہے اس کی میموری میں وائر زیادہ ہوگا. جیسے پرانے زمانے میں ریڈیو چلتا تھا اس کو کھول کے اگر آپ دیکھیں نا ایک وائر دوسرے وائر سے جڑا ہوا رہتا ہے اور یہ وائر دوسرے سے جتنے زیادہ جڑیں گے چینل اتنی زیادہ پکڑتا ہے, اسٹیشن اتنی زیادہ پکڑتا ہے. یہ نیچر. انسان کا دماغ. اب قرآن شریف میں دیکھیے آیت آئی وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اے انسان اپنے بارے میں غور و فکر کر. واہ, اپنے بارے میں. جلسہ, گاؤں, پڑوسی, محلہ, دلی, ممبئی, کولکتہ, سیکنڈ پرائیورٹی اپنے بارے میں. ہم اپنے بارے میں کیوں غور و فکر کریں بھائی؟ کیا مجھے نہیں پتا میں غلام جیلانی ازلی ہوں, میرے باپ کا نام یہ ہے, دادا کا نام یہ ہے, رہنے والا یہ ہوں, ماں کا نام یہ ہے, بہن کا نام یہ ہے, بھائی کا نام یہ ہے. قرآن بول رہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنے بارے میں غور و فکر کریں. کبھی آپ اپنے بارے میں غور و فکر کریں گے تو جس وقت آپ 3 سال کے تھے عام طور سے 1 سال 2 سال کی حالت نہیں یاد رہتی ہے, 5 سال سے اوپر کی حالت انسان کو یاد رہتی ہے کہ میں کیا کیا کرتا تھا. 6 سال کی عمر میں آپ نے کیا کیا تھا اس کو سوچے اور ابھی سوچے کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا. تو آپ کو 95% آپ کی ایکٹیویٹیز غلط لگے گی کہ یار کیا بیوقوف تھا میں. 6 سال کی عمر میں یہ کر لیا تھا, ماچس جلا کے ٹرائی کرنا, کرنٹ کے وائر کو پکڑنا, گھونسلے سے بچے کو نکالنا وغیرہ وغیرہ. تمام ایکٹیویٹیز کو یاد کریں گے آپ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل بھی کبھی کم ہوتی ہے, کبھی زیادہ ہوتی ہے, کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے. جی. اب قرآن بول رہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنے بارے میں غور و فکر کر. اپنے بارے میں کیوں غور و فکر کریں؟ اس لیے اپنے بارے میں غور و فکر کریں کہ اگر آپ زمین کو دیکھیں گے, زمین تو زمین کے اندر گھاس ہے, بدن میں بھی گھاس ہے. زمین کے اندر پتھر ہے, بدن میں بھی پتھر ہے. زمین کے اندر پانی ہے, بدن میں بھی پانی ہے. زمین کے اندر مٹی ہے, بدن میں بھی مٹی ہے. زمین کے اندر پہاڑ ہے, بدن میں بھی پہاڑ ہے. زمین کے اندر ندی نالے چشمے ہے, بدن کے اندر بھی ندی نالے. بلکہ زمین میں کروڑوں مخلوق ہے. ڈاکٹر اور MBBS کی تحقیق اور ڈسکوری کے مطابق ہر انسان کے بدن میں کروڑوں مخلوق جس کو بیکٹیریاز کہتے ہیں, کروڑوں بیکٹیریاز. جس طرح زمین پر مخلوق نہ ہو تو نظام زمین درہم برہم ہو جائے گا, ایسی ہی بدن میں اگر بیکٹیریاز نہ ہو نظام باڈی درہم برہم ہو جائے گا. کیا بات ہے, واہ. اور انسان زندہ نہیں رہے گا, مر جائے گا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اپنے آپ میں غور و فکر کریں. حضرت علی, اور یہ میں نہیں, حضرت علی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا. أَتَحْسَبُ أَنَّكَ جُرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انْتَوَى الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ. اے انسان تو کیا سوچتا ہے چھوٹا سا ایک جسم 50 60 100 کلو کا. نو نو نو, the big world inside yourself. بڑی دنیا, بہت بڑی دنیا ہمارے اندر چھپی ہوئی.
बहुत बड़ी दुनिया, कितनी बड़ी दुनिया है। डॉक्टर इकबाल ने इसको समझा तो ये कहा, घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, मैं और बढ़े तो उस आते कौनैन में समा न सके। फैल जाए इंसान तो उस आते कौनैन भी तंग है, उस आते कौनैन भी तंग है। इसलिए इंसान कितना वसी है, कितना बड़ा है, उसकी ताकत और कुव्वत का अंदाजा लगाना हो तो आपको मैं एक दो मिसाल दे के बताऊं। हम यहाँ हैं और हमारे हाथ को अमेरिका में पहुंचाना है, कोई तरीका है इसका? मगर 800 साल पहले एक बच्चा पैदा होता है और वो ये कहता है कि मैं अगर मशरिक में रहूं और मेरा चाहने वाला मगरिब, मैं अगर ईस्ट में रहूं और मेरा चाहने वाला वेस्ट में हो, लाखों किलोमीटर का फासला, मगर वो अगर मुझे पुकारता है तो यहीं से हाथ बढ़ा के उसकी मदद कर देता। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। ये एक इंसान की ताकत की बात बता रहा है। दुनिया उस इंसान को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। एक इंसान की बात बता रहा है। बिल्कीस के तख्त को सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जो हजारों किलोमीटर के फासले पड़ता, कौन तख्त को उठा करके लाएगा? तो एक जिन्नात बोला, हजरत मैं लाऊंगा ना। कितनी देर में लाएगा? बोले आप अपनी जगह से खड़े हो, इससे पहले लाके रख दूंगा। कबल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे इससे पहले भी चाहिए। तब एक इंसान खड़ा हुआ, इंसान की ताकत है, जिन्नात नहीं, तब इंसान खड़ा हुआ, हजरत मैं लाऊंगा। कितनी देर में लाएगा? कहा पलक झपकने से पहले ला। सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ में आया, पलक झपकने से पहले। उन्होंने पलक झपकने से पहले हाथ बढ़ा के बिल्कीस के तख्त को उठा के रख दिया। इंसान कितना पावरफुल हुआ, इंसान का अंदाजा लगा। इंसान के दिमाग में 100 मिलियन बिलियन गीगा और बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है।